بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سرزمین حجاز کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں کئی تاریخی مقامات کے آثار اب بھی موجود ہے۔ ان تاریخی مقامات میں ایک نہر زبیدہ بھی ہے۔ نہر زبیدہ 1200 برس تک مشاعر مقدسہ اور مکہ مکرمہ میں پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ رہی۔ آج کے دور میں ماہر آرکیٹیکٹ اور انجینئر حیران ہے کہ صدیوں پہلے فراہمی آب کے اس عظیم الشان منصوبے کو کیسے تکمیل تک پہنچایا گیا۔ نہر زبیدہ کا منصوبہ اس وقت کے ماہرین نے 10 سال کے عرصے میں مکمل کیا۔ اس کی کل لمبائی 38 کلومیٹر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے پر 170 ملین دینار لاگت آئی تھی۔ آج اس کا حساب لگایا جائے تو ایک دینار 10 گرام سونے کے برابر ہوگا، جو بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ نہر زبیدہ صدیوں تک مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں حاجیوں کی پانی کی ضروریات کو پورا کرتی رہی۔ یہ نہر 1950 تک چلتی رہی۔ بعد ازاں پمپوں کے ذریعے پانی کھینچنے کے باعث خشک ہو کر بند ہو گئی۔ آج بھی اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ حالت میں ہے۔ 1926 میں سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز نے نہر زبیدہ کی بحالی کے لیے مصری ماہرین کو بلایا۔ انہوں نے 9 جنوری 1927 کو کام مکمل کرنے کے بعد رپورٹ پیش کی۔ نہر زبیدہ کی تاریخ کیا ہے؟ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے انتقال کے بعد ملکہ زبیدہ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں آئی تو پانی کی قلت کا نوٹس لیا۔ بغداد واپسی پر ماہر انجینئر کو بلا کر مکہ مکرمہ میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کا حکم دیا۔ ماہرین نے ملکہ کو سروے کے بعد رپورٹ دی کہ نہر کی تعمیر کا کام انتہائی مشکل ہے۔ تاریخ کے حوالوں میں ملکہ زبیدہ کا یہ جملہ مشہور ہے کہ ہر قیمت پر نہر کی تعمیر کی جائے، خواہ ہر کدال کی ضرب پر 1 دینار ہی کیوں دینا نہ پڑے۔ مکہ مکرمہ کے قریب وادی نعمان سے پانی لایا گیا۔ اس وقت کے انجینئر نے سروے کے بعد وادی نعمان سے میدان عرفات اور پھر مکہ مکرمہ پانی کی فراہمی کا فیصلہ کیا۔ اس وادی میں بارش اور پہاڑوں سے پانی آنے کے باعث زمین میں پانی کا لیول زیادہ تھا۔ عرفات سے 10 کلومیٹر مشرق میں طائف کی طرف جبل کرا کے دامن میں وادی نعمان واقع ہے۔ یہاں زمین میں پانی کی سطح خاصی بلند ہے۔ اس علاقے میں بارش کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ مصری ماہرین کی رپورٹ کے مطابق وادی نعمان سے پانی پہلے عرفات لے جایا گیا۔ اس کے لیے ڈھلوان کی شکل میں پختہ انڈر گراؤنڈ واٹر چینل بنایا گیا تاکہ پانی خود بخود بہتا ہوا جائے۔ پانی کا لیول یکساں رکھنے کے لیے کہیں یہ چینل نہر زمین سے اوپر ہے اور کہیں زمین سے نیچے ہے۔ چینل کو پتھر اور چونے کی مدد سے پختہ کیا گیا تاکہ زمین سے حاصل ہونے والا پانی دوبارہ جذب نہ ہو جائے، یعنی پوری نہر زبیدہ کو خواہ وہ زمین کے اوپر ہے یا اندر، پتھروں کو چونے سے جوڑ کر پلاسٹر کیا گیا ہے۔ نہر زبیدہ کو وادی نعمان سے پہلے میدان عرفات، مزدلفہ اور پھر مکہ مکرمہ تک ایک ڈھلوان کی صورت میں لایا گیا۔ آج عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس وقت کس طرح یہ انجام دیا گیا۔ سروے کے بغیر اتنا درست حساب کیسے لگایا گیا؟ نہر اونچے نیچے راستوں سے گھومتی ہے لیکن اس کا لیول برقرار رہتا ہے۔ اسی نہر کے ساتھ جبل رحمہ پر ایک سبیل بنائی گئی۔ انجینئرنگ کی یہ خوبصورتی ہے کہ نہر اتنے درست لیول پر تھی کہ سبیل میں پانی خود بخود آتا تھا اور اس لیول پر تھا کہ لوگ اسے پی سکتے تھے۔ مزدلفہ میں نہر زبیدہ مسجد مشعر الحرام کے قریب کنویں کی شکل میں تھی اور وہاں سے لوگ پانی نکالتے تھے۔ مینا کو بھی پانی یہاں سے فراہم کیا جاتا تھا۔ بعد میں نہر پر پمپ لگا کر پانی مینا تک پہنچانے کا بندوبست کیا گیا۔ مینا میں بھی حوض بنائے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق نہر زبیدہ سے 600 سے لے کر 800 کیوبک میٹر پانی روزانہ مکہ مکرمہ آتا تھا۔ 1950 تک نہر چلتی رہی۔ آبادی بڑھی تو لوگوں کی پانی کی ضروریات بھی بڑھیں۔ انہوں نے پمپ لگا کر زمین سے پانی نکالنا شروع کیا۔ کئی مقامات پر چینل پر پمپ لگا کر پانی کھینچا گیا۔ اس کے نتیجے میں زمین میں پانی کا لیول گر گیا اور یوں نہر خشک ہو گئی۔ اب وادی نعمان میں بھی پانی کا اتنا زیادہ لیول نہیں رہا۔ نہر زبیدہ کی تاریخی ورثے کے تحفظ اور بحالی کے لیے مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے کام شروع کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے شاہ عبداللہ نے نہر زبیدہ کی بحالی کے لیے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے پروفیسر محمد سراج ابو زریرہ کو پروجیکٹ کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ معروف پاکستانی آرکیٹیکٹ سلیم بخاری نے نہر کی بحالی کے لیے سروے کیا اور ایک دستاویزی فلم تیار کی۔ رپورٹ میں تاریخی حوالوں سے بتایا گیا کہ ملکہ زبیدہ نے نہر کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا لیکن اسے مکہ مکرمہ تک نہیں لایا جا سکا تھا۔ نہر مکہ مکرمہ کے علاقے عزیزیہ تک جاتی تھی جہاں ایک بڑا حوض بنایا گیا جو حوض زبیدہ کے نام سے معروف تھا۔ اس سے پانی بھر کر مکہ مکرمہ لے جایا جاتا تھا۔